اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدرسے کا ادب سکھایا ہے۔ علم وحی ابھی آنا ہے، ادب رب پہلے سکھا رہا ہے۔ جس بندے کو 3 ادب نہیں نہ آتے وہ بندہ علم سے فارغ ہی رہتا ہے۔ ہمیشہ ان 3 چیزوں کا ادب جو ہے ان کالے لفظوں میں نور بھر دیتا ہے۔ جہاں ادب ہوگا غیرت آئے گی۔ ہمارا اہل سنت کا جو علامت تھی نا ہماری اہل سنت کی، وہ ادب تھا۔ کہنے لگے افسوس اس بات کہ اب وہ بھی جا رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ شریف کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو وادی طویٰ میں خطاب فرماتے ہوئے کچھ احکامات جاری فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، فرمایا کہ انی انا ربک، فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنے نالین اتار دے، اپنے نالین اتار دے۔ کیونکہ جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر تھے اسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمانی تھی، وحی عطا فرمانی تھی۔ اور جہاں کسی کو کچھ سکھایا جائے، جہاں سیکھنے سکھانے کا عمل ہو، وہ مدرسہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مدرسہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے رب تبارک و تعالی نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا انا ربک۔ اگلا حکم ابھی بعد میں آ رہا ہے، پہلے فرمایا کہ انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف جو ہے وہ کسی اور اپنی یعنی کہ اس میں صفات سے نہیں کرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور اسم بھی اپنا ذکر فرما سکتا تھا، میں انا الہ کا، میں تیرا الہ ہوں، انا خالق کا، میں تیرا خالق ہوں، کوئی اور بھی آ سکتا تھا۔ لیکن قربان جائیں، میرے کریم آقا علیہ السلام پر پہلی وحی آ رہی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام آگے کہتے ہیں اقرا، ابھی پاپ پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر کہا انہوں نے اقرا، پڑھیے۔ میرے آقا علیہ السلام میں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب انہوں نے آگے کہا نا بسم ربک، محبوب پیارے تجھے تیرے رب کا نام ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ فوراً پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یہاں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جبریل امین علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام کو اس طرح سینے کے ساتھ چمٹا دیتے ہیں، اور وہ امانت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے نور وحی والی، وہ اپنے سینے سے حضور کے سینے کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ جیسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سونے کا سونا نام سنتے نا رب، تو فوراً حضور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بھی بالکل وہی بات ہے۔ جبریل امین علیہ السلام پڑھ رہے ہیں قرآن حضور کے سامنے، حضور فرماتے ہیں کہ نہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں پڑھیں، حضور فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب انہوں نے بسم ربک پڑھا نا، حضور پڑھنے لگے۔ اچھا، رب جو ہے جو مجھے پالنے والا ہے، جو مجھے عطا فرمانے والا ہے، اس کے نام سے پڑھنا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے، اور خطاب فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے پہلی بات ہی یہی کر دی کہ فرمایا کہ موسیٰ انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آتا کہ کون کہہ رہا ہے مجھے کہ جوتے اتار دو، ایسے ہر ایک کی بات تھوڑی مانی جاتی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالی نے بھی اپنا تعارف جو کروایا نا یہاں، میں آنا ربک فاخلع علیک، میں تیرے رب ہوں موسیٰ، اور تیرے سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اپنے نلین تو اتار دے، تجھے وحی سنانی ہے، تجھے اپنے نلین اتار دے۔ قربان جائیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہی نہیں، غار حرا میں حضور رب کا کلام پڑھنے لگے ہیں، پہلا لفظ جو جبریل امین علیہ السلام رب تعالیٰ کا جو نام پڑھتے ہیں حضور کے سامنے اور حضور کے زبان اطہر پر جاری ہو رہا ہے، یعنی وحی جہری کی صورت میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام اسم رب۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب ہے، لفظ رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، تو پہلا لفظ، پہلا نام جو اللہ اپنا ذکر فرما رہا ہے وہ بھی لفظ رب ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں بھی لفظ رب ہے، وہاں بھی لفظ رب ہے۔ یہاں ایک مزید بات ذرا اس پہ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو لفظ رب سنتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا شوق پیدا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنا کلام عطا فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلام سناتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کا کلام سن رہے، جبریل کے واسطے سے رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں لا مکانوں پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم بن رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا دیدار کا شرف پا رہے ہیں، اور دونوں سے جب کلام ہو رہا ہے، کلام ہوتے ہی رب تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے آن ربو کا، میں تیرے رب ہوں۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام کی بات آئی تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کا نام پڑھیں، اپنے رب کا نام پڑھیں۔ مزیداری والی بات یہ ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا اسم کی بجائے لفظ رب کیوں نہیں ذکر کیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنا ربک، میں تیرے رب ہوں، کلام سنا، موسیٰ علیہ السلام نے دل میں شوق بھڑک اٹھا کہ اس رب کو دیکھو تو صحیح ہیں۔ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے لیے اپنا دیدار والا شرف رکھا ہوا تھا۔ یہاں دیکھیں نا، مزیداری والی بات، حیران کن بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے رب کلام فرما رہا ہے تو خود کلام فرما رہا ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا کہ تو جا کے سنا میرے حبیب۔ وہ آپ نے سنے ہوگا قصہ، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کا، باقی سارے جاتے ہیں وہاں، ان کو موڑ دیا جاتا ہے، میں اس کو واپس بھیج دیا جائے، میں یہ جس عشق کے ساتھ یہ آ رہا تھا نا، اس کی بات ہی اور تھی۔ اگر جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، آنا ربو کا فرمایا تھا، ویسے ہی کلام حضور کے ساتھ ہو جاتا، بتائیں کیا بننا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے جب کلام فرمایا نا، انا ربو کا، میں تیرے رب ہوں، فاخلع علیک، اپنے نلین اتار دیں، انک بالواد المقدس طویٰ، تم پاکیزہ وادی میں کھڑے ہو اس وقت۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، یہاں پہ ذرا توجہ فرمائیں گے آپ، موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمانے سے پہلے، کیونکہ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تو غور کے ساتھ سن، میں تجھے وحی سنا رہا ہوں، میں تجھے سنا رہا ہوں، غور کے ساتھ سن، اتبع فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور کے ساتھ سن، وہ آگے آ رہی ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ اپنے نلین اتار دو، علم وحی ابھی آنا ہے، ادب رب پہلے سکھا رہا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ علم وحی رب نے ابھی دینے ہیں،
ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، تو کان لگا کے سن، لِمَا يُوحَىٰ، جو بھی وحی کیا جا رہا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اور میں اللہ ہوں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام بعد میں فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھایا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ ہم جب جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو پہلے ادب سیکھتے تھے۔ بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں امام مالک کے پاس میں گیا، 20 سال کا عرصہ 22 سال کا عرصہ رہا، اس میں نے 2 سال علم پڑھا ہے، باقی سارا ادب سیکھا ہے۔ اب مجھے حیران کہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، وہ 2 سال بھی میں ادب ہی سیکھ لیتا، وہ بھی ادب ہی سیکھ لیتا۔ سچی بات ہے، اسی بات کی کمی رہ گئی ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے شیخ تھے، ان کے ساتھ ہم جا رہے تھے، وہ فرمانے لگے، افسوس کی وہ جو آہ نہیں بھرتے سرد، وہ بھر کے کہنے لگے ہمارا اہل سنت کا جو علامت تھی نا ہماری اہل سنت کی، وہ ادب تھا۔ کہنے لگے افسوس اس بات کہ اب وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی رخصت ہو رہا ہے ہمارے ہاتھ سے۔ بتائیں یار، جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں نا، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، علماء موجود ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام آ کے بیٹھتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ حدیث سنانے سے پہلے ان کے بیٹھنے کا ادب بیان کرتے ہیں۔ ایک بندہ آیا تو کیسے بیٹھا ہے جی، اس نے آ کے جناب کہا کہ لفظ اس طرح کے ہیں کہ اس نے آ کے اپنے گھٹنوں کے 2 زانوں بیٹھ گئے جی، وہ بندہ جو آیا تھا حضور سے سوالات کرنے کے لیے، پھر آ کے اس نے اپنے ہاتھ، اب اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے، اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے، اور یہ بھی بنتا ہے کہ اپنے ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھ لیے۔ ہاں، اگر اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہے تو یہ بھی ادب ہے، یہ نماز کی کیفیت بنتی ہے۔ یوں ادب کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھے، پھر آ کے حضور سے سوالات کیے۔ اگر حضور کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پیچھے رہا ہی کیا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ادب سکھایا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر، یہ قرآن کا منہج ہے بھائی، قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں چونکہ رب تعالیٰ نے خود، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کو تو سیدھا ہی کہا گیا اقرأ بسم ربک۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جوتے اتاریں، یہ کریں وہ کریں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو رب نے خود ہی فرما دیا نالین اتار دیں۔ اور وہاں میرے حبیب کی بات آئی، اگر حضور، پہلی تو بات یہ کہ حضور نے نالین پہنے ہی نہیں ہوں گے، اگر پہنے بھی ہوئے تھے تو جبریل آ کے حضور کو کہتے کہ آپ اتار دیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں پہ ایک اشکال وارد ہو سکتا ہے کہ مسند احمد میں ایک حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں حضور نے نالین پہنے ہوئے تھے، نماز میں حضور نے نالین پہنے ہوئے تھے، نماز پڑھا رہے ہیں آقا علیہ السلام، نماز میں ہی جبریل امین آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے نالین اتار دیں۔ کوئی شے لگ گئی تھی حضور کے نالین کو۔ اس میں بات کرتا ہوں، یہ میں اس بات کو کھولوں گا انشاءاللہ۔ یہ ذرا دیکھیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فخلع نعلیک، میں کہ میں تیرے رب ہوں، میں تیرے رب ہوں، نالین اتار دے اپنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار بات دیکھیں، خالق اور مالکوں کے سارے جہانوں کا رب ہو کے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی فرما رہا ہے، تو کس بات پر؟ رب ہو کے، رب ہو کے۔ یعنی اس سے آپ کو یہ تو سمجھ آیا ہوگا نا یار، دین کے پڑھنے والا، دین کے پڑھنے والا موسیٰ علیہ السلام رب کی وحی سمجھنے کے لیے، رب کی وحی سننے کے لیے کوہ طور پر حاضر ہے، رب کے مدرسے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نالین اتار دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نالین کا ذکر رب کے کلام میں آنا، پھر قرآن میں آنا تھوڑی بات ہے۔ قسم خدا کی جہاں تو روح نکل جائے پھر بھی تھوڑی بات ہے، جتنی بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ خالق اور مالک ہو کے یار، یہاں تو بندہ عشق میں مر جائے جسے یہ پتہ چلے کہ یار آج گنبد خضرا میں میرا نام لیا گیا۔
تو وہاں رب تبارک و تعالی خالق اور مالک ہو کے وحدہ لا شریک ہو کے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے اور ساتھ رب تعالی لفظ فرمائے فخلا نعلیک، اپنے نالین اتار دے موسیٰ۔ تو بھائی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہاں بات اور ہی ہے بھائی، یہاں بات اور ہے، وہ یہ ہے قربان جائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے تھے، سیکھنے گئے تھے رب کی وحی، رب سے وحی لینے گئے تھے، تو رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں ان کے نالین کا بھی ذکر کیا۔ قربان جائے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وحی پڑھنے والا طالب علم جب گلیوں میں جاتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں اپنے رحمت والے پر جو ہیں میں وہ ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتا ہوں، رحمت والے پر جو ہیں ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتا ہوں۔ بتائیں تو یہ بھائی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہے قربان جائیں اس سے بڑی کوئی شے پوری کائنات میں ہے ہی نہیں، کوئی شے نہیں پوری کائنات میں۔ خالق اور مالک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے پہلے ادب سکھایا موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے ہی ادب آیا نا، ادب کے ساتھ ہی بندے کو غیرت آ جاتی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی جو بندہ خود ادب نہیں کرے گا اپنی اماں کا، اس کی اماں کو کوئی چپیٹیں بھی مارتا رہے تو اس کو غیرت آئے گی؟ یعنی ادب کا لازمہ ہے غیرت، ادب کا لازمہ ہے غیرت۔ جہاں ادب آئے گا وہاں یہ بتانا نہیں پڑے گا بھی غیرت بھی کوئی شے ہوتی ہے، جہاں ادب ہوگا غیرت آئے گی آئے گی، غیرت لازمی حصہ ہے اس کا بھائی، لازمی نتیجہ ہے اس کا۔ اچھا جب غیرت آئی تو غیرت جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے محبوب کے خلاف جو بھی آواز اٹھ رہی ہے یہ اس آواز کی بھی مخالفت کرے، نہیں سمجھ آیا؟ چونکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وحی کا جو نور ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ادب آیا، اللہ نے ادب سکھایا، ادب آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ساتھ ہی کیونکہ موسیٰ رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں فرعون کھڑا ہوا تھا۔ کون کھڑا ہوا تھا؟ فرعون کھڑا ہوا تھا، اور فرعون کون تھا؟ کافر۔ فرعون کون تھا؟ کافر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کو اللہ نے ادب سکھایا، اس ادب کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی بھی میرا رب فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور فرعون وہاں کہتا پھرتا ہے میں اللہ ہوں۔ میرے رب فرما رہا ہے فاعبدونی فاعبدنی، میری عبادت کر، اور فرعون کہتا پھرتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب نے ادب سکھایا نا، اس ادب کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو آئی پھر غیرت ہیں، یعنی غیرت تو آپ نبی ہوتے ہی غیرت مند ہے، یعنی غیرت کے اظہار کا حکم آ گیا، اب اجازت آ گئی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ نے پھر اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیا، وہ معاملہ اسی سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، اور دونوں جا کے صرف یہی نہیں، اب دیکھیں جہاں غیرت آ جائے نا، غیرت یہ نہیں دیکھتی کہ آگے کون ہے کون نہیں، غیرت دیکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم دو بھائی ہیں، ادھر پوری حکومت، اور بیٹھا بھی جینین فرعون تھا، ہم سے تو یہ اس کی اولاد قابو نہیں آتی، نہیں سمجھ آیا؟ ہم سے تو یہ چھوٹے موٹے فرعون قابو نہیں آتے، وہ اصل فرعون بیٹھا ہوا تھا بھائی وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس حکومت بھی ہے، نظام بھی ہے، سارا کچھ ہے، ادارے ہیں، سارا کچھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں دو بھائی، ایک ڈنڈا ہاتھ میں، ایک ڈنڈا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے جا کے پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کیا فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے آپ نے الا اللہ کا نعرہ لگایا، وہاں الا اللہ کا، اللہ بس ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ایک اندیشے کا اظہار کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاخاف، عرض کی رب کی بارگاہ میں، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے قتل کر دیں گے وہ ایک معاملہ ہوا تھا نا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، کئی سارے لوگوں نے بیچارے بھول گئے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لاحق ہو گیا اپنی جان کا۔ بھئی جہاں غیرت آتی نا وہاں یہ ڈر سارے ختم ہو جاتے ہیں، یہ ڈر نہیں ہوتا وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ڈر لاحق ہوا تھا، انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا مجھے ڈر ہے کہیں مجھے شہید ہی نہ کر دیں۔ وہ ڈر اس بات کا تھا، مولا تو نے تو مجھے پیغام دیا ہے سنانے کے لیے، کہیں یہ نہ ہو میں ابھی پیغام سنانا شروع ہی نہ کروں، تیرا پیغام پہنچا ہی نہ سکوں، مجھے شہید ہی کر دیں وہ، پھر کیا بنے گا، تیرا پیغام نہ رہ جائے۔ یعنی ان کو ڈر بھی تھا، خوف بھی جس بات کا لاحق ہوا تھا وہ اس بات کا خوف لاحق ہوا تھا کہیں رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنانے سے رہ نہ جاؤں میں، پہلے مجھے شہید کر دیں، پہلے دنیا سے روانہ ہو جاؤں، تو پھر میرے رب تبارک و تعالیٰ نے جو میرے دل کے اندر، میرے سینے کے اندر اپنی توحید کے جو بھنپڑ بالے ہیں ان کا کیا بنے گا، پھر ایسے لے کے میں دنیا سے چلا جاؤں گا یہاں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے اور محترم بھائیوں، یہ ہے وہ، دیکھیں ذرا غور کریں، تین باتیں میں مزید، بلکہ دو باتیں، ایک تو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے نالین اتار دیں۔ یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدرسے کا ادب سکھایا ہے، سن رہے ہیں غور سے، کس کا ادب سکھایا ہے؟ مدرسے کا ادب سکھایا ہے، مدرسے کا ادب آ گیا جی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستمع، ذرا غور سے سننا، لما یوحا، جو بھی وحی کی جا رہی ہے۔ اس سے کتاب کا ادب آ گیا، کس کا ادب آ گیا؟ کتاب کا ادب آ گیا، دو ادب آ گئے۔ تیسرا اللہ نے فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ نبی بلا واسطہ رب کا شاگرد ہوتا ہے، سمجھا ہے نا جی، نبی بلا واسطہ رب کا شاگرد ہوتا ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ رب تبارک و تعالیٰ کے شاگرد بن کے کھڑے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان کو پڑھانے والا تھا، ان کا پڑھانے والا اللہ تعالیٰ خود ہی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فرما کہ اللہ نے اپنے استاد ہونے کا ادب بیان فرمایا ہے، اپنے استاد ہونے کا ادب بیان۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ صرف اسی مقام سے واضح اور ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاں جو مدارس میں کہا جاتا ہے کہ جس بندے کو تین ادب نہیں نہ آتے وہ بندہ علم سے فارغ ہی رہتا ہے۔ کتابیں پڑھ کے کتابوں کے کالے لفظ جو ہے نا وہ دل کو کالا کرتے ہیں، ہمیشہ ان تین چیزوں کا ادب جو ہے ان کالے لفظوں میں نور بھر دیتا ہے۔ یہ تین ادب جو ہیں بھائی، یہ میں نے آپ کے سامنے یہی رکھنا تھا کہ مدرسے کا ادب، استاد کا ادب اور کتاب کا ادب، یہ تین ادب آ جائیں تو سمجھیں کہ جو ہے نا وہ جو کچھ بھی پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے نافع بنا دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔